جس طرح خدا کی ذات لا تبدیل ہے، اسی طرح اس کا زندہ پاک کلام بھی لا تبدیل ہے۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ آپ سبوں کی خدمت میں سلام، شالوم اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اپنے اس پروگرام کا آغاز اس دعائے خیر کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں پر بھی ہوں سلامتی کے ساتھ ہوں، اپنے پیاروں کے ساتھ اور اپنے گرانے کے ساتھ۔ ناظرین، آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یقینی طور پر بےتابی سے ہفتہ وار پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ کا انتظار کرتے ہیں، جس کے لیے انتہائی مشکور ہوں، اور آپ کی تمام دعاؤں کے لیے، آپ کے تمام سوالات کے لیے، آپ کے کامنٹس کے لیے اور آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ پچھلے کئی ہفتوں سے ہم ایک نہایت ہی اہم موضوع کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ موضوع ہے قرآن کی کہانی اپنوں کی زبانی۔ اور آج اسی سلسلے میں ہم تاریخ نزول قرآن پر گفتگو کریں گے کہ قرآن شریف کا دنیا میں نزول کیسے ہوا، یا اس کے متعلق کیا علماء کرام فرماتے ہیں اور قرآن شریف از خود کیا کہتا ہے۔ لیکن ہمارے موضوع کا بنیادی جو ریزن تھی، جو وجہ تھی، وہ علوم القرآن نامی کتاب جسے حضرت شیخ الاسلام جناب علامہ محمد تقی عثمانی صاحب نے تحریر کیا ہے۔ آئیے ہم آج تاریخ نزول قرآن کا جائزہ لیتے ہیں، اور اس کے اوپر یقینی طور پر ایک خوبصورت گفتگو اور معلوماتی چیزوں کو ہم حاصل کریں گے۔ تو میں اس وقت علامہ تقی عثمانی صاحب کی کتاب علوم القرآن کا پیج نمبر 53 کھول رہا ہوں، اور ہم نے یہ طے کیا ہے کہ علامہ صاحب نے جو بھی اس کے اندر تحریر کیا ہے وہ ان کا اپنی علمی ریزن ہے یا ان کا اپنا خیال ہے، لیکن بجا طور پہ قارئین اور پھر جو اس کتاب کو پڑھیں گے اب اور بعد میں بھی حق رکھتے ہیں کہ اس کے اوپر وہ گفتگو کریں۔ تو صفحہ نمبر 53 کے اوپر تاریخ نزول قرآن کے چیپٹر کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ قرآن کریم دراصل کلام الہی ہے، اس لیے ازل سے لوح محفوظ میں موجود ہے۔ پھر وہ قرآن شریف کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہیں، سورہ البروج ہے، اور اس کی آیت نمبر 22 کو وہ یہاں رقم کر رہے ہیں کہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن مجید ہے لوح محفوظ میں۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ پھر قرآن مجید کا نزول 2 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ یہ پورے کا پورا آسمان دنیا کے بیت عزت میں نازل کر دیا گیا، یعنی آسمان دنیا، یعنی دنیا کے اندر بیت عزت ہے، اس کے اوپر نازل کر دیا گیا، اور اس کے بعد پیغمبر اسلام پر تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت نازل کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ 23 برس میں اس کی تکمیل ہوئی۔ قرآن میں 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک انزال اور دوسرے تنزیل۔ اب وہ کہتے ہیں کہ انزال کے معنی ہے کسی چیز کو ایک ہی دفعہ میں مکمل نازل کر دینا، اور تنزیل کے معنی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا۔ چنانچہ قرآن نے اپنے لیے پہلا لفظ جہاں کہیں استعمال کیا ہے، اس سے مراد وہ نزول ہے جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف آیا۔ اب سمجھ لیجئے کہ لوح محفوظ کیا ہے، ایک بہت بڑی جو لوح ہے، ٹیبلٹ ہے، اس کے اندر قرآن لکھا ہوا ہے، وہ اللہ کے ہیں، ہاں موجود ہے، اور پھر اس کو جو ہے بیت عزت یعنی اس دنیا کے عالم میں نازل کر دیا گیا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکۃ، سورہ الدخان اس کی دوسری آیت کو وہ کوٹ کر رہے ہیں کہ بلا شبہ ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا۔ اب یہ بات جو ہے وہ سمجھنے کے لائق ہے کہ قرآن شریف کے لیے یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوح محفوظ میں اللہ کے ہاں کوئی لوح موجود ہے، ایک بہت بڑی،
جس کے اوپر قرآن شریف لکھا ہوا ہے، اور وہاں سے پھر اس دنیا کے اندر بیت عزت ایک جگہ وہاں نازل کر دیا گیا، اور پھر وہاں سے جو ہے وہ رفتہ رفتہ نازل ہوتا رہا۔ اور وہ پھر کہتے ہیں، اور تنزیل سے مراد وہ نزول ہے جو پیغمبر اسلام پر آہستہ آہستہ ہوتا گیا۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ یاد رکھیے کہ جن کا خلاصہ یہی ہے، یعنی مختلف احادیث کی بات کر کے کہتے ہیں جن کا خلاصہ یہی ہے کہ قرآن کا پہلا نزول یک بارگی ایک ہی دفعہ آسمان دنیا پر ہوا، اور دوسرا نزول جو ہے وہ آہستہ آہستہ پیغمبر اسلام پر ہوا۔ اب وہ اس بارے میں بھی جو ہے وہ ایک اور بات بیان کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا تھا اور کس طرح سے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ وہ پہلے نزول کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کی روایت سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلا نزول لوح محفوظ سے آسمان دنیا، یعنی ایک مقام ہے آسمان پر، بیت عزت پر ہوا۔ اور بیت عزت میں قرآن کا نزول کس طرح ہوا اور اس نزول کی کیا حکمت تھی، اس کے بارے میں کوئی بات یقینی طور پر نہیں کہی جا سکتی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ خیال ہے، اور ناظرین کے لیے سمجھنے کے لیے بہت ضروری کہ یہ خیال ہے ان کا کہ لوح محفوظ سے، اس بڑی ٹیبلٹ سے قرآن جب نازل ہوا آسمان دنیا، جس کو دنیا دیکھ سکتی ہے آسمان پر، اور بیت عزت ایک مقام ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ کس طرح نازل ہوا، کیسے ہوا، اس کے بارے میں کچھ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو ناظرین، اس لیے ہم نے یہ موضوع آپ کے سامنے رکھا ہے کہ قرآن کی کہانی اپنوں کی زبانی، کہ قرآن شریف از خود اپنے بارے میں کیا کہہ رہا ہے اور اس کے ماننے والے اس کے بارے میں کس طرح کا خیال رکھتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ دوسرا نزول کب ہوا۔ اب دوسرے نزول کے لیے کہتے ہیں اس پر تقریباً اتفاق ہے، یعنی پہلے نزول پر لوح محفوظ سے بیت عزت میں کیسے نازل ہوا، وہ کہتے ہیں کوئی یقینی بات نہیں کی جا سکتی، لیکن دوسرا نزول کہتے ہیں اس پر اتفاق ہے کہ قرآن کا دوسرا نزول جو ہے اس وقت شروع ہوا جب پیغمبر اسلام کی عمر 40 سال تھی، اور اس نزول کا آغاز بھی لیلۃ القدر ہی سے ہوا، اور یہی وہ تاریخ تھی جس میں 11 سال بعد غزوہ بدر پیش آیا۔ بہرکیف وہ کہتے ہیں کہ یہ ریزن ہے دوسرے نزول کی۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ دوسرا نزول جو ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوا، دو رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ غار حرا میں فرشتہ جبریل آیا اور اس نے کہا اقرا پڑھیے، اور پھر کہا کہ پڑھیے، تو آپ نے کہا آنا بیکاری، میں نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ پھر دوسری بار، پھر تیسری بار، پھر تیسری بار اس فرشتے نے آپ کو دبوچ لیا یا زور سے اپنے بازوؤں میں دبایا اور پھر کہا۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ اس کا آغاز جو ہوا تھا وہی تھا، وہ یہ نہیں کہ عالم دنیا کے اندر، یعنی جیسے ہم جاگ کر دیکھتے ہیں ویسے نہیں، بلکہ عالم نیند کے اندر سچے خوابوں یا خوابوں کے ذریعے اس کا آغاز ہوا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح قرآن کا جو دوسرا نزول ہے وہ 23 برس لگ گئے، پھر 40 سال کی عمر میں وہ نازل ہونا شروع ہوا۔ اور یہ باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت کون سی ہے، یہ ایک بڑی بات ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ صحیح قول یہ ہے کہ پیغمبر اسلام پر قرآن کی سب سے پہلی جو آیتیں اتری وہ سورہ علق کی ابتدائی آیات ہیں، جن کو میں نے آپ کے ساتھ پڑھا ہے۔ اور وہ کون سی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، یہ آیات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلی آیات ہیں جو آپ پر نازل ہوئیں۔ اور پھر صحیح بخاری باب نزول وحی، یہ بخاری شریف کا پہلا چیپٹر آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ اویلیبل ہے اردو کے اندر، انگلش کے اندر، اور انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے کہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ اس کا واقعہ یہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت پر نزول وحی کی ابتدا تو سچے خوابوں سے ہوئی تھی، اس کے بعد آپ کو خلوت میں عبادت کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ اب دو طرح کے خیالات ہیں کہ کیا سچے خوابوں سے ابتدا پہلے ہو چکی تھی، اور جو غار حرا کے اندر واقعہ ہے جب فرشتہ کہتا ہے کہ اقرا اسلام یا قرآن یا حدیث کے مطابق، تو وہ کیا تھا؟ تو دو واقعات ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کی محبوب بیوی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ غار حرا میں کئی راتیں گزارتے، عبادت میں مشغول رہتے،
کہ یہاں تک کہ اس غار میں ایک دن ایک فرشتہ آ گیا اور اس نے سب سے پہلے یہی بات کہی کہ اقرا پڑھو۔ حضور نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے بعد خود حضور نے واقعہ بیان کیا کہ میرے اس جواب پر فرشتے نے مجھے پکڑا اور دوبارہ کہا کہ اقرا، میں نے جواب دیا انا بیکاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے پھر مجھے پکڑا اور دوبارہ اس زور سے بھینچا کہ مجھ پر مشقت کی انتہا ہوگی، اتنے زور سے۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ کر کہا اقرا، میں نے جواب دیا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر اس نے مجھے تیسری بار پکڑا اور بھینچ کر چھوڑ دیے، پھر کہا اقرا باسم ربک الذی خلق، کہ آپ پڑھیے۔ اور پھر صورتحال کیا ہوئی کہ پیغمبر اسلام ان آیات کو لے کر واپس گھر کی طرف چلے تو آپ کا مبارک دل دھڑک رہا تھا۔ آپ حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے اور فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، کپ کپی تاری تھی، سردی لگ رہی تھی اور مجھے کمبل اڑا دو۔ گھر والوں نے آپ کو کمبل اڑایا یہاں تک کہ آپ سے خوف جاتا رہا۔ لیکن پیارے عزیزو، حیات محمد ایک کتاب ہے، محمد حسنین ہیکل نے لکھی ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے اور اس کا جو پہلا ایڈیشن کہیں پرنٹ ہوا تھا اب اس کے اندر امینڈمنٹ آ گئی ہے، واقعات کو وہاں سے مٹانے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن آپ کا بھائی آپ کے ساتھ یہ ضرور شیئر کرتا ہے کہ اس کتاب کی اصل یعنی ابتدائی جو ماسٹر کاپی تھی بہت پرانی چھپی، وہ میرے پاس آج بھی موجود ہے، اور وہاں پر جو واقعات لکھے ہیں اس فرشتہ کے بعد وہ کہتے ہیں کہ حضور گھر میں آئے اور پھر اس طرح کا خوف بیان کیا کہ مجھ پہ کوئی جادو تو نہیں ہو گیا، میں نے کسی جن کو تو نہیں دیکھا ہے۔ اور پھر آپ کو پتا ہے کہ آپ کی شریکہ حیات حضرت خدیجہ آپ کو جو ہے ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی تھیں، اور یہ بھی واقعہ جو ہے بخاری شریف جلد اول چیپٹر 1 یعنی پہلا باب، پہلی کتاب اور پہلے ہی روایات کے اندر اس کا تذکرہ ہے باب نزول وحی کے تحت۔ تو یہاں وہ لے کر گئیں اور ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں، تو ان کے پاس کیا ہوتا ہے کہ وہ خیر بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ ناموس ہے جو حضرت موسیٰ کو نظر آئی تھی، اس طرح۔ پھر اسی باب نزول وحی میں آپ ضرور پڑھیے گا، یہ میرا کھلی آپ کو دعوت ہے، آپ پڑھیں۔ لکھا ہے پھر کچھ عرصہ گزرا کہ ورقہ بن نوفل مر گئے اور وہی آنا بند ہوگی، یہ وہاں پہ الفاظ موجود ہیں، آپ ضرور گوگل کیجئے، انٹرنیٹ پہ جائیے اور بخاری شریف پہلا والیوم، پہلی جلد، پہلا ہی چیپٹر پڑھیے اور یہ الفاظ آپ کو وہاں پہ ملیں گے۔ اور پھر یہاں پر علامہ تقی عثمانی کی کتاب پیج نمبر 57 پہ میں ہوں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوا، یہ آپ پر نازل ہونے والی پہلی آیات تھیں، اس کے بعد 3 سال تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا اور اس زمانہ کو فطرت وحی کا زمانہ کہتے ہیں۔ پھر 3 سال کے بعد وہی فرشتہ آیا، لیکن بیچ میں انہوں نے واقعے کو ختم کر دیا ہے۔ حالانکہ جب فرشتہ آنا بند ہو گیا تھا تو آپ پہاڑ پر جا کر یہ خیال آیا کہ میں خودکشی کر لوں کیونکہ مجھ پر وحی کیوں نہیں نازل ہو رہی ہے۔ تو 3 سال تک کوئی وحی نہیں تھی ابتدائی آیات کے بعد۔ اب بہت سارے کویسچن ہیں۔ نمبر 1 کویسچن یہ ہے کہ اگر سورہ علق پہلی آیات تھیں جو پیغمبر اسلام پر نازل ہوئیں، تو آج میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ قرآن شریف اس وقت میرے ہاتھ میں موجود ہے، اس لیے ہمارا موضوع کیا ہے؟ قرآن کی کہانی اپنوں کی زبانی۔ اور اگر ان آیات کو آپ ڈھونڈیں گے تو یہ آپ کو قرآن کے پہلے پیج پر بھی نہیں ملیں گی، وہاں پر آپ کو سورہ فاتحہ ملے گی، پھر آگے بڑھیں گے تو سورہ بقرہ کا آغاز ہوئے گا، دوسری سورہ، پھر تیسری، یہ آیات آپ کو نہیں ملیں گی، نہ پہلی سورت میں، نہ دوسری میں، نہ تیسری میں، نہ چوتھی میں، نہ 17ویں سورت کے اندر، نہ 75ویں کے اندر، نہ 80ویں سورت کے اندر۔ بلکہ یہ معاملہ آپ کو حیران کر دے گا کہ قرآن کے متعلق دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کا کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا، باقی سب کچھ بدل گیا ہے۔ تو یہ میں پریکٹیکلی آپ کو دکھا رہا ہوں۔ میں نمبر 88 سورت پر بھی ہوں، وہ آیات ابھی بھی نہیں ہے، 89 پر ہوں، یہاں بھی نہیں ہے، اور 90 سورت کے اندر بھی نہیں ہے۔ لیکن کہاں پر ہیں؟ یہ سورہ نمبر جو ہے وہ بہت دور آپ کو جا کے ملتی، 95 نمبر پہ وہ سورہ ہے، سورہ علق، جو پہلی آیات نازل ہوئی تھیں پیغمبر اسلام پر، وہ نمبرز کے اعتبار سے، ترتیب کے اعتبار سے کہاں پر ہے؟ 95 نمبر پر ہے، وہ پہلے نمبر پر نہیں ہے۔
اور یہ کھلی دعوت فکر ہے، آپ قرآن شریف کو پڑھیے، اور یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اور اس کا نمبر پہلی آیات یہی تھی جو نازل ہوئیں، اور میں نے آپ کو پڑھ کے بھی سنایا، اور علامہ تقی عثمانی کی کتاب کا حوالہ، پھر بخاری شریف کی بات بھی آپ کے سامنے پیش کی۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ آیات ہمیں پہلے نمبر پہ نہیں ملتی ہیں، اور نہ ہی ہمیں دوسرے نمبر پہ ملتی ہیں، نہ ہی تیسری سورہ کے اندر ملتی ہیں، اور نہ ہی ہمیں یہ 5ویں بلکہ 95 نمبر ہے ان کا، ان آیات کا، کہ وہاں پر جا کر جو ہے یہ ہمیں ملتی ہیں۔ لیکن بہرکیف ابتدائی طور پر جو ہے ہمیں ان کا حوالہ نہیں ملتا ہے، اور جو آخری آیات نازل ہوئی ہیں آپ ضرور پڑھیے اور دیکھیے، اور وہ آیات جو ہیں وہ کہاں پر ہیں؟ وہ 5ویں سورہ کے اندر ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے تمہارے دین کو آج تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ تو پیارے عزیزو، یہ وہ بات ہے کہ سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات کون سی تھیں؟ اور پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا غار حرا کا واقعہ پہلے پیش آیا یا پہلے وحی کا آغاز ہو؟ عمومی طور پہ آپ علماء سے سنیں گے کہ وہ پہلی وحی جو ہے غار حرا کے اندر آئی، لیکن جب آپ بخاری کی حدیث اور پہلا والیوم، پہلے باب نزول وحی کو پڑھیں گے، حضرت عائشہ سے روایت جو حدیث ہے اس کے مطابق وحی کا آغاز سچے خوابوں سے ہوا، اور پھر آپ نے خلوت میں تنہائی میں جانا شروع کر دیا، اور پھر یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا کہ وہ فرشتے کی بابت ہے کہ فرشتہ ان کو نظر آتا ہے۔ تو پیارے عزیزو، اور پھر دوسری بات یہ کہ ورقہ بن نوفل مر گئے اور وحی آنا بند ہو گئی، اور پھر چوتھی بات یہ ہے کہ جب 3 سال وحی نہیں آئی تو آپ نے خودکشی کی، پہاڑ پر جانے کی کوشش کی کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ مجھ پر وحی کیوں نہیں آ رہی ہے۔ پیارے عزیزو، یہ واقعات جو ہیں یہ انتہائی اہم ہیں، اور پھر یاد رکھیے کہ اگر ان باتوں کے اوپر جو ہے وہ تحقیق ہوگی، اور پھر یہاں تک کہ اگر آپ کا علم آپ کو اجازت دے گا اور آپ مزید پڑھیں گے، تو یاد رکھیے کہ یہی معاملات آپ کو بھی پیش آئیں گے کہ واقعتاً اس کا حل کیا ہے اور حقیقت کیا ہے جو بیان کی جا رہی ہے۔ پھر مکی اور مدنی آیات کے اوپر بات ہے کہ 2 طرح کی قرآن کے اندر آیات ہے مینلی، باقی اور بھی آیات کا انہوں نے درجہ بتایا ہے، لیکن مکی اور مدنی آیات، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن کریم کی صورتوں کے عنوان میں دیکھا ہوگا کہ کسی صورت کے ساتھ مکی اور کسی کے ساتھ مدنی لکھا ہوتا ہے۔ اس کا صحیح مفہوم سمجھ لینا ضروری ہے، اور اکثر مفسرین کی اصطلاح کے مطابق مکی آیت کا مطلب وہ آیت ہے جو آپ کے بغرض ہجرت مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے نازل ہوئی، یعنی ہجرت سے پہلے کی آیات جو نازل ہوئی وہ مکی کہلاتی ہیں۔ اور پھر بعض لوگ مکی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شہر مکہ میں نازل ہوئی، اور مدنی کا یہ کہ وہ شہر مدینہ میں نازل ہوئیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ لیکن اکثر مفسرین کی اصطلاح کے مطابق یہ مطلب سمجھنا درست نہیں ہے، اس لیے کئی آیتیں ایسی ہیں جو شہر مکہ میں نازل نہیں ہوئیں، لیکن چونکہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں اس لیے انہیں مکی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ منی، عرفات وغیرہ سفر معراج کے دوران نازل ہونے والی آیات ایسی ہیں، یہاں تک کہ سفر ہجرت کے دوران جو آیات راستے میں نازل ہوئیں وہ بھی مکی کہلاتی ہیں۔ اس طرح بہت سی آیات ایسی ہیں جو شہر مدینہ میں نازل نہیں ہوئیں، اور یہ علوم القرآن کا پیج نمبر 60 ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، مگر انہیں بھی مدنی کہا جاتا ہے۔ تو بظاہری طور پہ یہ پھر وہ کہتے ہیں اگرچہ حضرت یعنی پیغمبر اسلام سے براہ راست ایسی کوئی روایت منقول نہیں کہ جس میں آپ نے کسی آیت یا سورت کو مکی یا مدنی قرار دیا ہو، لیکن جن حضرات صحابہ تابعین نے قرآن کے الفاظ و معانی کی حفاظت میں اپنی عمریں کھپائی ہیں، انہوں نے ہی سورتوں اور آیات کے بارے میں بتایا کہ ان میں سے کون سی مکی ہے کون سی مدنی۔ اس کا مطلب یہ ہے، علامہ تقی عثمانی صاحب کی کتاب علوم القرآن اور پیج نمبر 60 کے اوپر لکھا ہے کہ اس کا براہ راست کوئی انتظام اور کوئی ڈسپلن جو ہے پیغمبر اسلام کی زندگی میں نہیں ملتا، ان سے کوئی حدیث کوئی قول بھی نہیں ملتا ہے کہ یہ مکی ہے یہ مدنی ہے۔ تو ناظرین، میرا ایمان ہے کہ آپ باتوں کو سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کی کہانی اپنوں کی زبانی، ہم کچھ نہیں کہہ رہے، ہم کتاب کو کوٹ کر رہے ہیں، ہم پیج وائز بات کر رہے ہیں، ریفرنس اور حوالہ دے رہے ہیں،
اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ اور کیا لکھا، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود، ان کے بارے میں، یہ قرآن کے بہت بڑے حافظ اور جید تھے، قسم کھا کر فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود قسم کھا کر فرماتے ہیں، قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کی کتاب ہر آیت کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ وہ کس کے بارے میں نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں، خدا کی قسم میں ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ رات میں نازل ہوئی یا دن کو میدانی علاقہ میں اتری یا پہاڑ پر۔ اکثر و بیشتر تو انہی حضرات صحابہ نے قرآن کی صورتوں اور آیتوں کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ مکی ہیں یا مدنی۔ اس کے علاوہ بعض آیات یا صورتوں کے بارے میں دوسرے شواہد کے ذریعے بھی ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ تو اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے، یہ صاف صاف بات لکھی گئی ہے کہ پیغمبر اسلام سے کوئی روایت، کوئی حدیث منقول نہیں صحیح جس میں پیغمبر اسلام نے کسی آیت کو مکی یا مدنی قرار دیا ہو، بلکہ یہ جو معاملات ہوا یہ اس کے بعد جو ہے وہ ہونا شروع ہوا، اور وہاں سے یہ بات جو ہے وہ آگے بڑھنا شروع ہوئی ہے۔ تو پیارے عزیزو، ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ مکی اور مدنی آیات کا کیا تصور ہے، اور پھر آگے بہت ساری انہوں نے کہا کہ نہیں، نہ صرف مکی اور مدنی ہے بلکہ نہاری آیات بھی ہیں، لیلی بھی ہیں، سیفی بھی ہیں، شتائی بھی ہیں، فراشی بھی ہیں، نومی بھی ہیں، سماوی بھی ہیں، فضائی بھی ہیں۔ تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کافی سارا آگے جو ہے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن آپ یہ سب کچھ علوم القرآن کے اندر پیج نمبر 53 سے آنورڈ پڑھتے چلے جائیں گے، یہ تمام حوالہ جات آپ کو مل جائیں گے۔ لیکن ہم کھل کے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور آپ کی ہم نظر کر رہے ہیں کہ آپ بھی ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور صرف دباؤ کے نتیجے میں نہیں بلکہ حق اور سچ جو ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ اگلا جو جز ہے وہ ہے ترتیب نزول اور موجودہ ترتیب۔ ہم نے پہلے بتا دیا کہ پہلی آیت روایت کے مطابق، علامہ تقی عثمانی صاحب کے مطابق کون سی آیات ہیں؟ سورہ علق کی، اور وہ پہلے نمبر پہ سورہ قرآن شریف کے اندر موجودہ طور پہ موجود نہیں بلکہ 95 نمبر پر ہے۔ آپ سنیے، پیج نمبر 69 ہے، اور اس کا ہیڈنگ جو دی ہے علامہ تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب علوم القرآن میں، وہ ہے ترتیب نزول اور موجودہ ترتیب، یعنی کس طرح سے قرآن نازل ہوا تھا، اور موجودہ صورت میں یعنی موجودہ ٹائم میں جو قرآن پوری دنیا میں سرکولیٹ ہوتا ہے، لوگ پڑھتے ہیں، اس کے اندر اس کا کیا ترتیب موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ بتایا جا چکا ہے کہ قرآن کریم جس ترتیب کے ساتھ اس وقت موجود ہے، یعنی موجودہ زمانے کے اندر پریزنٹ ٹائم پہ قرآن کی کاپیز ہر جگہ پہ مسلمانوں کے پاس موجود ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ بتایا جا چکا ہے، یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ قرآن کریم جس ترتیب کے ساتھ اس وقت موجود ہے، پیغمبر اسلام پر اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا تھا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، علوم القرآن اور یہ کتاب کے مصنف ہیں حضرت شیخ الاسلام علامہ تقی عثمانی صاحب، اور پیج نمبر 69 ہے میرے عزیزو۔ وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن اس وقت موجود ہے پیغمبر اسلام پر اس ترتیب کے ساتھ نازل نہیں ہوا تھا، بلکہ ضرورت اور حالات کے مطابق نزول کی ترتیب اس سے مختلف تھی۔ یہ کوئی مسیحی اسکالر نہیں کہہ رہا، یہ کوئی یہودی نہیں کہہ رہا، یہ کوئی سکھ اور ہندو جو پنڈت نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ یہ علامہ صاحب خود فرما رہے ہیں۔ اور میں نے آپ کو جب ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا پچھلے کئی ہفتوں سے، قرآن کی کہانی اپنوں کی زبانی، تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے، بلکہ تمام کی تمام باتیں ریٹن میں ہیں، کتاب موجود ہے، یہ پوری دنیا کے اندر مل سکتی، انگلش کے اندر بھی ہے، اردو کے اندر بھی ہے، اور نیٹ پہ بھی ہے، آپ خرید بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، اور علماء اس کو بڑے شوق سے بھی پڑھتے ہیں، اور بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ علامہ تقی عثمانی صاحب کی کتاب بہت بڑی کتاب ہے۔ یہ ان کی اپنی بات ہے، اپنا ان کا خیال ہے، لیکن ہم وہ بات کر رہے ہیں جو لکھی ہوئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ترتیب جو موجودہ قرآن میں ہے، وہ جو قرآن پیغمبر اسلام پر نازل ہوا تھا بہت مختلف تھی۔ اور پھر یاد رکھیے، ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ کاتبین وحی کو ساتھ ہی بتا دیتے تھے کہ اس آیت کو فلاں فلاں مقام پر لکھ لیا جائے، چنانچہ وہ آپ کے بتائے ہوئے مقام پر درج ہو جاتی تھی،
لیکن سن لیجیے آگے کیا لکھا، اگلی لائن میں لکھا ہے ترتیب نزول، یعنی جس طرح قرآن نازل ہوا تھا 23 سال میں، ترتیب نزول کو محفوظ رکھنے کی کوشش نہ پیغمبر اسلام نے فرمائی نہ صحابہ نے، اس لیے جب قرآن مکمل ہو گیا تو لوگوں کو یہ یاد بھی نہیں رہا کہ کون سی آیت کس ترتیب سے نازل ہوئی تھی، لہذا اب جزوی طور پر بعض صورتوں یا آیتوں کے بارے میں تو یہ علم ہو جاتا ہے کہ ان کی ترتیب کیا تھی، لیکن پورے قرآن کی ترتیب نزول یقین کے ساتھ بیان نہیں کی جا سکتی۔ یہ ہے جی علامہ تقی عثمانی صاحب نے بھرپور انداز میں یہ بیان کیا ہے کہ قرآن شریف کی جو موجودہ ترتیب ہے، یعنی جس طرح یہ آپ کو ملتا ہے کتابی صورت میں، جو اس کے اندر ترتیب ہے وہ جو قرآن پیغمبر اسلام کو ملا تھا اس کے اندر یہ نہیں تھا، نہ ہی پیغمبر اسلام نے وہ کوشش کی نہ صحابہ نے، اس لیے جب قرآن پورا اتر گیا کسی کو یاد نہیں تھا کہ کون سی صورت کہاں، اس لیے پہلی آیت پہلی وحی اس موجودہ قرآن میں 95 نمبر پر ہے۔ بہت بہت شکریہ، وقت کی قید ہمارے ساتھ ہے، پروگرام ختم ہوا چاہ رہا ہے، ہم دعا مانگیں گے اور شکر کریں گے۔ آسمانی روحانی باپ یسوع مسیح کے وسیلے طفیل سے ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں، آپ کے بڑے کرم کے لیے، آپ کے فیض اور فضل کے لیے، آپ کی ہدایت کے لیے، آپ کی برکت کے لیے۔ زندہ پاک خدا منت ہے ہم سب کو برکت دیجیے، ناظرین کو برکت دیجیے، ان کے گھرانوں کو برکت دیجیے، ان کی دعاؤں کو پورا فرمائے۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ دن بدن آگے بڑھتا چلا جائے اور بہتے سچائی کو قبول کریں اور تیرے نام کو جلال ملے۔ یسوع مسیح کے عظیم اور فتح مند نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین ثم آمین۔ پیارے عزیزو ناظرین، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، یقیناً آپ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، آپ خود پروگرام کو دیکھتے ہیں، دوسروں کو دعوت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملیں گے، دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔